السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کیا آپ جانتے ہیں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہڈی ہوتے ہیں، ہڈی سے ایک بکری کو زندہ بنا دیا۔ اللہ کے حکم سے ہڈیوں سے بکری بنا کر تیار ہوا اور ایک صحابی کو عطا کیا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس ویڈیو میں بنے رہے، آپ کو پورا واقعہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احزاب سے آ رہے تھے، تو سب نڈھال تھے، سب کو بھوک تاری تھی سب پہ۔ تو صحابہ اکرام ایک درخت کے نیچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہے، یا رسول اللہ دیکھیے ہمارے پیٹ پر، کرتا اتار کر اٹھا کر ایسے قمیض اٹھا کر دکھائے کہ دیکھیے یا رسول اللہ ہم پر بھوک کتنی تاری ہوئی ہے، ہمیں وہ ان کے پیٹ میں ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قمیض ہٹا کر دکھاتے ہیں، دیکھو تم تو ایک پتھر باندھے ہو، میں تین پتھر اپنے پیٹ میں باندھا ہوں۔ میرے دوستو، حضور رحمۃ للعالمین کے پیٹ سے ایک پتھر جب چپک جاتا ہے، وہ پتھر بھی من ہی من میں دعا کر رہا ہوگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ خاتم النبیین کے پیٹ سے لگا ہوا ہوں۔ میرے دوستو، یہ معاملہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور وہ بھوک کے شکایت کیے، اور صحابہ اکرام پریشان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی ہے۔ تو وہاں پر رکے نہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ، اپنے گھر والی سے کہے گھر والی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی سخت ضرورت ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھو تھوڑے سے جو ہے آٹا ہے، تھوڑا آٹا ہے اور 2-4 روٹیاں ہیں، تم جاؤ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دعوت کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائے گا، انتظام کر دیں گے۔ اور ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، وہ ذبح کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دو تم اکیلے میں۔ یہ سنتے ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بکری ذبح کرنے کے بعد گئے، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہنے کو کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی یہ دعوت تمام صحابہ کو اعلان کر دے، اے میرے صحابیوں چلو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت ہے۔ میرے دوستو، ادھر تمام صحابہ اکرام اور ادھر جو ہے آرڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دعوت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے کر آنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ انتظام کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ اکرام کو لے گئے اپنے گھر، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 2-4 روٹی اور تھوڑے سے وہ بکری کا بچہ تھا، گوشت رکھے، اور رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا اعلان کر کے، دیکھو تم گوشت کھانا لیکن ہڈی کو چبانا نہیں، ہاتھوں سے ہی گوشت کو الگ کرو اور اس کو کھاؤ، ہڈی کو چبانا نہیں، اور تھوڑے تھوڑے آتے جاؤ، 8-9 لوگ آؤ ایک ساتھ اور کھاتے جاؤ، پھر باہر تم بیٹھو، پھر دوسرے آئیں گے اور باری باری آتے جاؤ کھاتے جاؤ، اور ہڈی ایک جگہ جمع کر دینا۔ تو یہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام آتے، 8-9 آتے، کھا کر باہر جاتے، پھر دوسرے آتے، پھر کھا کر باہر چلے جاتے اور ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیتے۔ میرے دوستو، کسی کو کیا معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو ابھی ان کا بدلہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، کسی کو کچھ نہیں معلوم، جب سب لوگ کھا چکے، آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک آدمی کا کھانا ہو وہاں پر 1500 آدمی کھا لے، کیا آپ ایسا ممکن سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے، یہ نبی کے جو سراپا رحمت للعالمین ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اور اللہ نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ نبی السلام کے ایک معجزہ کی طرح معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دم 1500 صحابہ کھا کر چلے گئے، اور کھانا کتنا تھا؟ ایک آدمی کا کھانا تھا، دعوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، 1500 صحابہ کھا چکے۔ 1500 صحابہ کھانے کے بعد جو ہڈیاں تھیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس پر رکھے، ہڈیوں پر، وہ جو کھا کر چلے گئے تھے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، وہ وہاں پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی اسنا میں کہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہڈیوں کے دیکھتے دیکھتے ڈھانچہ بننے لگا، اور اس میں جو ہے گوشت پوست چڑھ کر ایک بکری کا بچہ تیار ہو گیا، اور بکری کا بچہ چلانے لگا۔ جب وہ چل پھرنے لگا بکری کا بچہ، تو مجھے کہا، اے جابر تم لے جاؤ اپنی بکری کو۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع الحیات ہے، حیات بخشنے والے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے پرندے کو زندہ کرتے تھے،
کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کر کے دکھایا تاکہ آنے والے لوگ جو بے دین ہوں گے، آنے والے لوگ جو بے علم ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم درجہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا کہ کچھ قرآن کی آیت ہے کچھ پڑھے، اور وہ بکری کا دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی جو ہڈی کا ڈھانچہ بننے لگے، گوشت پہ چڑھ کر ایک بکری کا بچہ تیار ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہو گئے تو کہنے لگے اے جابر تم اپنی بکری کو لے جاؤ۔ ادھر کھانے سب کھا لیے، پیٹ بھی بھر گیا، اور دعوت بھی دے دیے، دعوت بھی قبول ہو گئی، اور اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اس کی دعوت کے جو ہے بدلہ بھی مل گیا۔ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین، اسے کہتے ہیں شفیع المذنبین۔ جو پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں طاقت ہے، اور یہ طاقت اللہ نے عطا کر دی۔ جب اللہ کسی چیز کو ناممکن کو ممکن بنا دے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، مردے چیز کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو یہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا۔ جب اللہ عطا کر دیا تو اس میں شرک و بدعت کی کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔